اور ابھی رخ کریں گے چکوال کا، جہاں وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ چکوال کے اندر جو ہمارے جتنے بھی پولیٹیکل ہمارے کارکن ہیں، میں سب سے پہلے تو اس چیز کے اوپر اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ میں جب چکوال آیا ہوں تو انشاءاللہ وہ اس طرح کے پروجیکٹس لے کے آیا ہوں جس سے ایک معاشرہ بدلتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ تبدیلی سب سے پہلے ذہنوں میں آتی ہے، پھر گراؤنڈ پہ آتی ہے۔ یہ یاد رکھیں پلیز۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ تبدیلی کو ایک بٹن آن کرو تو تبدیلی آ جاتی ہے۔ تبدیلی پہلے لوگوں کے ذہن بدلتے ہیں۔ تو میں اس کے اوپر آنے سے پہلے، کیونکہ اس چیز کے اوپر بات کی گئی کہ چکوال اور یہ سارے یہ علاقہ جہلم، چکوال، میاں والی، یہاں بہت زیادہ لوگوں نے پاکستانی فوج میں وہ گئے اور ان کی بڑی قربانیاں ہیں پاکستان کے لیے۔ تو اس لیے مجھے احساس ہے کہ جب میرے آنے سے پہلے ہمارے منسٹرز نے بات کی اور ممبر آف پارلیمنٹ نے، کہ جو ایک پہلی دفعہ کسی پاکستان کی پولیٹیکل اپوزیشن نے جس طرح فوج کے اوپر حملہ کیا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ اس سے پہلے جنرل مشرف کے اوپر تنقید کی جاتی تھی، لیکن جنرل مشرف پولیٹیکل تھے، یعنی وہ ملک کے سربراہ بھی بن چکے تھے اور آرمی چیف بھی تھے، تو اس کے اوپر تو تنقید تھی۔ لیکن آج کل جو تنقید کی جا رہی ہے، مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ زبان استعمال کی جا رہی ہے جو ہندوستان کی پروپیگنڈا مشین پاکستان کی فوج کے خلاف استعمال کرتی ہے۔ ایک آپ کی پتہ نہیں کتنوں کی نظروں سے گزرا، یورپین یونین کی ڈس انفارمیشن لیب، انہوں نے انکشاف کیا کہ ہندوستان نے فیک سائٹس، میڈیا سائٹس بنائی ہوئی تھی کوئی 700، جس میں انہوں نے مرے ہوئے لوگوں کے نام پہ بھی نیوز آئٹمز ان کے نام سے بھی دیتے تھے، پھر اخباروں کے فیک اخبار بنائے ہوئے تھے، اور اس کا صرف سب سے زیادہ مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو ایک بری نظر میں دنیا میں پیش کریں، پاکستان میں کہیں کہ افراتفری پڑی ہوئی ہے، تاکہ کوئی باہر سے سرمایہ کاری نہ کرے پاکستان میں۔ اور پھر پاکستانی فوج کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا گیا، کیونکہ ہندوستان چاہتا ہے کہ پاکستانی فوج کمزور ہو، اور اب سے نہیں، پہلے سے وہ چاہتے ہیں۔ ان کی پوری ایک پلاننگ ہے کہ دنیا میں پاکستانی فوج کو ایک ایسی نظر پیش کیا جائے کہ وہ ایک روگ آرمی ہے، وہ دہشت گرد ہیں۔ نریندر مودی پچھلے آرمی چیف کو تو کھل کے کہتے تھے کہ دہشت گرد ہے۔ تو بدقسمتی سے پتہ یہ چلا کہ یہ جو فیک سائٹس تھیں ہندوستان کی، یہ اس اپوزیشن کو بھی یہ جو اے پی ڈی ایم ہے، اس کو بھی آگے وہ پروموٹ کر رہے تھے، اور کئی ایسے صحافی ہیں جو ان کو بھی پروموٹ کرتے ہیں، اور وہ ہندوستان کی اس ڈس انفارمیشن کے حصہ تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان کی اپوزیشن اس طرح پاکستان کی فوج کو ٹارگٹ کر رہی ہے، آرمی چیف کو، آئی ایس آئی چیف کو۔ اس کی کوئی پہلی مثال نہیں ہے۔ اور ٹارگٹ کیا کر رہے ہیں، کیا رہے ہیں کہ جناب الیکشن جو تھا وہ انہوں نے، کیونکہ فوج نے دھاندلی کروائی، اس لیے سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے۔ تو اس کے لیے کوئی ان سے پوچھے کہ اگر الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی تو کیا آپ گئے تھے الیکشن کمیشن کے پاس؟ کیا آپ سپریم کورٹ گئے؟ کیا آپ پارلیمنٹ میں آئے؟ کوئی آپ نے فورم پہ کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے؟ تو آج جب امریکہ میں الیکشن ہوا تو جب ریپبلکنز کہنا شروع ہوئے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی، تو میڈیا پہلے کہتا تھا کہ انہوں نے ابھی تک کوئی ثبوت نہیں دیے، یعنی وہ میڈیا کہنے کے لیے نہیں تیار تھا دھاندلی جب تک ثبوت نہ ہو۔ تو نہ ثبوت دیے، نہ کسی فورم پہ گئے، اور پاکستانی فوج کو اٹیک کرنا شروع کر دیا کہ جی انہوں نے ایک سلیکٹڈ حکومت لے کے آئے۔ اور اصل میں
ہم سب ساری قوم جانتی ہے کہ 30 سال سے یہ جو ان کے لیڈران ہیں انہوں نے دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹا ہے. 30 سالوں سے ان کے اوپر باہر مضمون چھپے ہوئے ہیں, باہر کے اخباروں میں, ڈیلی ٹیلی گراف میں, ٹائمز میں, ڈیلی میل میں, میں انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں, نیو یارک ٹائمز میں. بی بی سی نے 2 ڈاکیومنٹری ان دونوں لیڈرز کے اوپر بنائی ہوئی ہیں, ان کی چوری کے اوپر. ان دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر جو باتیں کی ہوئی ہیں وہ آج آپ ٹی وی دیکھ سکتے ہیں. اور ایک کو زرداری کو جیل نواز شریف نے ڈالا تھا کرپشن میں. دونوں حکومتیں 2 دفعہ کرپشن میں گئی تھی, ایک دوسرے کو کرپٹ کہتے تھے. تو آج صرف اپنی چوری بچانے کے لیے ایک ملک کی وہ انسٹیٹیوشن جو اگر آج کبھی بھی پاکستان کو ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہے تو آج ضرورت ہے. اور کیوں ضرورت ہے؟ کیونکہ ہمارے ساتھ جو ہمارا ہمسایہ ہے 73 سال کی تاریخ میں بر صغیر میں اس طرح کی حکومت نہیں آئی جو آج ہندوستان میں آئی ہے, جو کہ ایک انتہا پسند, ایک ٹوٹیلیٹیرین, ایک ریسسٹ, اینٹی مسلمان اور اینٹی اسلام اور اینٹی پاکستان. کبھی ایسی حکومت نہیں آئی اور جو انہوں نے کشمیریوں سے کر رہے ہیں. اور اس ٹائم پہ اپنی فوج کو اٹیک کرنا اور پھر اپنی فوج کو کہنا کہ ایک الیکٹڈ حکومت کو گرا دو. اپنے آپ کو ڈیموکریٹس کہتے ہیں, الیکٹڈ حکومت کو گرا دو. اور پھر فوج کو کہتے ہیں کہ اگر آرمی چیف الیکٹڈ حکومت کو نہیں گراتا تو فوج اس کو ہٹا دے. یعنی ملک میں فوج کو کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کو کرو اور کہتے ہیں ڈیموکریٹک. تو میں اس لیے آج اس پلیٹ فارم سے, کیونکہ یہ وہ خاص طور پہ یہ سارا وہ علاقہ ہے جس میں لوگوں نے فوج میں جا کے بڑی اپنے ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں اور آج بھی ہماری فوج قربانیاں دے رہی ہے. آج جو ہندوستان سے دہشت گردی کی جا رہی ہے بلوچستان میں, پاکستان کے جو مرج ڈسٹرکٹس میں, یہ ہمیں پتہ کدھر سے ہو رہا ہے. ہمیں تو پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ یہ ہر قسم کا پاکستان میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آج بھی ہمارے فوجی جوان قربانیاں دے رہے ہیں. اور اس میں یہ جو اپوزیشن جو حرکتیں کر رہی ہے, میں نے کبھی اپنی پاکستان میں اس طرح اپنے ملک کو انڈرمائن کرنے کے لیے کبھی کسی حکومت کو نہیں دیکھا. اور صرف ایک ان کا مطالبہ ہے کہ ان کو ہم کسی طرح NRO دے دیں. یعنی جو چوری انہوں نے 30 سال سے کر رہے ہیں اور پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں, کسی طرح اتنا بلیک میل کریں. مجھے تو ان کو پتہ ہے کر نہیں سکتے, تو اس لیے اداروں کو اتنا بلیک میل کریں کہ کسی نہ کسی طرح پریشر میرے پہ ڈالیں کہ ان کی چوری کے لیے ہم ان کی چوری معاف کر دیں. اور آج میں اپنی اگلی بات جو شروع کرتا ہوں جس کے لیے میں یہاں آیا ہوں, اس سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اپنی قوم کو. یہ سب یاد رکھ لیں, اگر ان چوروں کو کسی حکومت نے NRO دیا تو وہ اتنی بڑی اس ملک سے غداری کرے گا کہ دشمن وہ کام نہیں کرے گا جو وہ حکومت کرے گی ان کو چوری کو معاف کر کے. جنرل مشرف نے ان دونوں لیڈروں کو NRO دیا, اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ 10 سالوں میں پاکستان کا قرضہ 4 گنا زیادہ بڑھا. کوئی بتائے کہ پیسہ کدھر گیا ہے؟ 4 گنا, یعنی 6,000 ارب سے پاکستان کا قرضہ ان 10 سالوں میں. ان دونوں کو NRO ملنے کے بعد انہوں نے جو 2 باریاں لی, پاکستان کا قرضہ 30,000 ارب پہ گیا ہے. 6,000 سے 30,000. تو جب میں آج جب پارلیمنٹیرینز اور اپنے پولیٹیشن سے بات کر رہا تھا تو وہ سارے کہہ رہے تھے ہمیں سڑکیں چاہیے, اور مجھے سارے آپ کے اس علاقے کو تو میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں, تو مجھے پتہ ہے آپ کے کیا مسئلے تھے. تو میں تب ان کو بتا رہا تھا کہ ایک حکومت جب ہم آئے تو جتنا ہم نے ٹیکس کا پیسہ اکٹھا کیا پہلا سال, اس کا آدھا چلا گیا ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطیں ادا کرنے میں, آدھا چلا گیا. اور اب یہ جو دوسرا سال ہمارا گزرا ہے, پہلے سال میں ہم نے 2,000 ارب یعنی 4,000 ارب ٹیکس اکٹھا ہوا, 2,000 ارب قرضوں کی قسطیں دینی تھی ان کے لیے ہوئے قرضوں پہ, جو انہوں نے 4 گنا زیادہ قرضہ چڑھایا.
اور دوسرے سال میں وہ قرضے بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے اوپر سود لگ رہا ہے. تو دوسرے سال 2700 ارب ہمیں قرضوں کی قسطیں واپس کرنی پڑی. اس لیے جو پیسہ خرچ کرنا ہے اپنے لوگوں کے اوپر وہ ہمارے پاس کم رہ جاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے جب کہ آپ ان لوگوں کو جو کرپٹ ہوتے ہیں جب وہ آ کے ملک کی سربراہی کرتے ہیں تو وہ سارے ملک کا نظام تباہ کر دیتے ہیں, اوپر سے لے کے نیچے تک ایک نظام کو کرپٹ کر دیتے ہیں. آپ ایک تھانے دار کو کیسے کہیں گے یا ایک پٹواری کو کیسے کہیں گے چوری نہ کرے جب ملک کا سربراہ پیسہ چوری کر رہا ہے؟ آپ یہ کیسے کہیں گے یہ جو لوگ جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں, یہ جو میرے سے مانگ رہے ہیں NRO 2, تو یہ بیچارے جو جیلوں میں غریب لوگ بھرے ہوئے ہیں ان کا پھر کیا قصور ہے؟ ان کی تو قصور ان سے بہت کم ہے. جو چوری انہوں نے کی اربوں روپے کی اور باہر جا کے بڑے بڑے محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ بیچارے جو جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں ان کی تو لاکھوں کی چوری ہوگی. اور اگر ان لوگوں کو سزا ہم نہیں دیتے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں کہ طاقتور اس ملک میں جو مرضی کرے وہ بلیک میل کر کے NRO لے لے اور صرف غریب آدمی کے لیے جیل ہے؟ اور اس لیے میں اپنی قوم کو بار بار یاد کراتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جو طاقتور کو NRO دیتی تھی اور کمزور لوگوں کو بیچاروں کو جیلوں میں ڈالتی تھی. اب جی میں چکوال کے اوپر آتا ہوں جس کے لیے آج میں یہاں آیا تھا. دیکھیں جو مجھے یاسر آپ کی بات بڑی آج پسند آئی, صرف میں ایک جگہ اگری نہیں آپ سے کرتا کہ آپ نے کہا کہ انڈسٹریل ریولوشن جب آئی یورپ کے اندر تو مسلمان ملکوں کے اندر ہم نے تعلیم پہ زور نہیں دیا. یہ ایکچولی ٹھیک بات نہیں ہے. جب یورپ کے اندر انڈسٹریل ریولوشن آئی تو اس کی ایک اور بہت بڑی وجہ تھی, اس کے ساتھ ساتھ یورپ کے اندر ڈیموکریٹک موومنٹ بھی شروع ہو گئی. اور جو وہاں جب انڈسٹریل ریولوشن آئی تو ان کی جو لیڈرشپ تھی وہ میرٹ کے اوپر آنی شروع ہو گئی اور وہ اکاؤنٹیبل تھی, یعنی قانون کے نیچے تھی ان کی لیڈرشپ. ہوا کیا کہ مسلمانوں کا جو ہمارا سفر شروع ہوا مدینہ کی ریاست سے, وہ بڑے ڈیموکریٹک سٹرکچرز تھے. مدینہ کی ریاست کے اندر جو خلیفہ وقت تھا وہ اکاؤنٹیبل تھا. عام آدمی حضرت عمر سے پوچھا مسجد میں کہ جی بتائیں آپ نے یہ کپڑے نئے کپڑے کدھر سے لیے, اور حضرت عمر نے جواب دیا. یہ نہیں کہا جس طرح بھی یہ فضل الرحمان نے کہا جی میں تو خود صادق امین ہوں, میں نے خود ہی فیصلہ کر لیا میں صادق امین ہوں, میں جواب دہ نہیں ہوں کسی کا. اور پھر 2 خلیفہ وقت جا کے عدالت میں کھڑے ہوئے. قانون کی بالادستی تھی, قانون اوپر تھا سب سے. اور ڈیموکریسی کی 2 چیزیں سب سے جس کی وجہ سے دنیا میں ڈیموکریسی آگے بڑھی, ایک قانون کی بالادستی اور دوسری میریٹوکریسی تھی. تو جو بادشاہ تھی جو ہم پیچھے رہ گئے, ہم اس لیے پیچھے رہ گئے کہ وہ جمہوریت کی طرف جانا شروع ہو گئے. اور ہم کدھر مدینہ کی ریاست میں جمہوریت, ہمارے پاس سارے جو سٹرکچرز جمہوری تھے, ہم بادشاہت کی طرف جانا شروع ہو گئے. اور بادشاہت کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں جو ایبسولوٹ کنگشپ جسے کہتے ہیں, اس میں نہ بادشاہ اکاؤنٹیبل ہوتا ہے اور دوسری چیز میرٹ نہیں ہوتی. جو ڈیموکریسی ہوتی ہے وہاں لیڈرشپ میرٹ پہ آتی ہے, جو بادشاہت ہے وہاں تو خون کے اوپر لیڈرشپ ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں دونوں بڑے بڑے جو اس ملک میں جنہوں نے 30 سال میں اس ملک میں چوری کی اور آج اربوں پتی ہیں اور باہر بھی پیسہ ان کا اور بچے بھی باہر ہیں, ان کے جو 2 بچے, اب ایک کا بیٹا ایک کی بیٹی اب جو یہ NRO کے جلسے کر رہے ہیں تو ان سے کوئی پوچھے کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے, کیا وجہ ہے کہ آپ دونوں پارٹیز کے سربراہ بنے ہوئے ہیں, کیا کیا آپ نے؟ آپ اگر کوئی نوکری, چھوٹی سی بھی نوکری لینے جاتے ہیں تو پہلا سوال آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا جاب ایکسپیرینس کیا ہے, آپ نے کیا زندگی میں.
जॉब एक्सपीरियंस के बगैर आपको कहीं नौकरी नहीं मिलती। तो इन दोनों से अगर कोई पूछे कि आपका जॉब एक्सपीरियंस क्या है, तो वो कहेंगे जी हमारे दोनों के बाप पाकिस्तान के करप्ट तरीन आदमी थे और उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं और अदालतों में कन्विक्ट हो रहे हैं। ये हमारी क्वालिफिकेशन है। और तो इनकी क्वालिफिकेशन कोई नहीं। 1 घंटे का दोनों ने काम नहीं किया ज़िंदगी में, 1 घंटे की कमाई नहीं की, तो वो मुल्क चलाने जा रहे हैं। आप एक फैक्ट्री की है कि फैक्ट्री के लिए आप ज़रा एमडी को ज़रा रिक्रूट करेंगे तो ज़रा देखें वो क्या क्या सवाल पूछते हैं उस फैक्ट्री से कि बताएं तुमने क्या क्या किया ज़िंदगी में। तो यहाँ मुल्क चलाने जा रहे हैं और जॉब एक्सपीरियंस क्या है कि हम बड़े शान व शौकत में पले हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो हलाल का पैसा नहीं था। अच्छा जी, मैं जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से शुरू हुआ था, जो कौमें आगे बढ़ी हैं, जब तक हम तालीम के ऊपर जोर नहीं देते, कोई ज़िंदगी में शॉर्टकट नहीं है। हम अगर समझ रहे हैं कि तालीम के बगैर कोई मुल्क आगे बढ़ जाएगा, ये फेरी टेल्स में भी नहीं होता। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर के बाद एजुकेशन इमरजेंसी डिक्लेयर की। उन्होंने, हालांकि पैसे नहीं थे, बुरे हालात थे, उम्मा के बहुत बुरे हालात थे, जंग बदर में गरीब लोग थे सब, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि जब कैदी को वापस करके, मक्का के कैदी को पैसे मिल सकते थे, उन्होंने तब कहा कि जो कैदी पढ़ा लिखा देगा 10 मुसलमानों को, वो वापस आज़ाद है। ये एक बड़ी सोच थी। जो तालीम है वो इमीडिएट रिटर्न्स नहीं होते। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि जो हमारी जिस तरह की डेमोक्रेसी इवॉल्व की, हम 5 साल का सोचते हैं, चाचा जी 5 साल से मैं कोई ऐसा प्रोजेक्ट दिखा दूं, फिर उसकी इतनी अरबों रुपया उसके ऊपर पब्लिसिटी पे खर्च करके ताकि अगला इलेक्शन जीत जाओ। लेकिन तालीम के अंदर अगला इलेक्शन का नहीं आप सोचते। जो गवर्नमेंट अगले जनरेशन की सोचती है, वो तालीम के ऊपर फिर जोर डालती है। अब हमारा दुनिया में 2nd यंगेस्ट पॉपुलेशन है। इस आबादी को जितना हम वैल्यू ऐड कर सकें, वैल्यू ऐड का मतलब कि जितनी बेहतरीन तालीम, हुनर सिखा सकें, टेक्निकल एजुकेशन दे सकें। और दुनिया अब खड़ी है एक और टेक्नोलॉजी की रेवोल्यूशन पे। नई नई चीज़ें आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसी टेक्नोलॉजीज इतनी तेज़ी से एडवांस कर रही हैं। लेकिन खुशकिस्मती हमारी ये है कि हम अपनी यंग आबादी को इस वक्त अगर हम इक्विप कर दें तो ये लीप फ्रॉग कर सकते हैं। मतलब ये कि बजाय एक प्रोसेस से गुजरने के हम बड़ी तेज़ी से आगे जा सकते हैं। इसलिए जो 2 आज मैंने आज इनॉग्रेट की हैं 2 चीज़ें, एक आपकी जो यूनिवर्सिटी, चकवाल यूनिवर्सिटी, और दूसरा जो आपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस या एक स्कूल ऐसा बनाया कि जो बेहतरीन टैलेंट चकवाल के बच्चों का, लेकिन गरीब बच्चों का, वो बच्चे जो कि जिनके माँ बाप के पास पैसा नहीं आला तालीम देने का बच्चों को, उनके लिए जो स्कूल बनाया है, मैं आज आपके सामने पेशन गोई कर रहा हूँ कि अगर आपने सही तवज्जो दे दी उन स्कूलों पे, यानी टीचर्स के ऊपर सही तवज्जो दे दी, अच्छे टीचर्स भी दिए, स्कूल की बिल्डिंग्स काफ़ी नहीं होती, उसके ऊपर टीचर्स भी आपको अच्छे चाहिए होते हैं। अगर आपने तवज्जो दे दी तो आपका बेहतरीन टैलेंट उस स्कूल से निकलेगा जिधर आप मेरिट के ऊपर गरीब घरानों से बच्चों को लेके आ रहे हैं। हमने नमल यूनिवर्सिटी में साथ ही है, कभी आपको मौका मिले ज़रूर जाके देखें, क्योंकि मुझे उसका बड़ा फ़ख्र होता है उस यूनिवर्सिटी का। उसमें 90% जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कॉलरशिप पे हैं, यानी उनका तकरीब सारा पैसा हम इकट्ठा करके स्कॉलरशिप पे देते हैं। और वो गरीब तरीन घराने के बच्चे हैं, और उनमें से 75% बच्चे उर्दू मीडियम स्कूल के हैं, और जो इनिशियल डिग्रीज थी वो ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी की हैं, यानी इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी की हैं। लेकिन आपको हैरत होगी कि जो उनका रिज़ल्ट है, जिस तरह के वो बच्चे पढ़ते हैं और जो उनके अंदर ड्राइव है, जो हंगर है, जो भूख है,
وہ بریڈفورڈ یونیورسٹی کی ڈگریز لے رہے ہیں اور بریڈفورڈ یونیورسٹی سے جو پرسنٹیج ہے فرسٹ ڈویژنز کی وہ نمل یونیورسٹی کی زیادہ ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ موقع دیتے ہیں ان کو جن کے اندر ایک آگ لگی ہوتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح زندگی میں اوپر جائیں, اور ان کو موقع دے دیتے ہیں اچھا تعلیم دے کے, اور پھر وہ یہ جب سوچتے ہیں کہ میں اپنے خاندان کو بھی اوپر لے جاؤں گا, اپنی فیملی کو بھی اٹھا دوں گا, اپنی زندگی بہتر کر لوں گا, وہ کئی دفعہ وہ سکول جن کے اندر بچے پیسے والے گھروں کے آتے ہیں وہ مقابلہ نہیں کر سکتے. اور یہ نمل یونیورسٹی میں آپ دیکھ لیں کہ نہیں, وہ جو نمل یونیورسٹی کے اندر جس طرح کے بچوں کے اندر ڈرائیو ہے وہ نظر آتی ہے ان کے رزلٹس پہ. اور اس لیے یہ جو آپ نے ایک پہلے اسکول, میں سمجھتا ہوں کہ اسکول میں سے آپ کا بہترین ٹیلنٹ نکلے گا. دوسرا جو یونیورسٹی ہے یہ بڑی ضرورت تھی یہاں سارے علاقے کے لیے, کوالٹی کی یونیورسٹیز یہ جو آپ بنانے جا رہے ہیں, میں آپ کو مبارک بھی دیتا ہوں اور آپ یقین دلاتا ہوں کہ پوری طرح انشاءاللہ میں آپ کی اس پہ سپورٹ کروں گا ہر تک اینڈ تک. اور پھر جو ہاسپٹل ہے یہ بہت ضروری ہے, یہ جو 500 بیڈ کا ہاسپٹل بنا ہے اس کی بڑی ضرورت ہے. اس سارے علاقے میں آبادی ہماری بڑھتی جا رہی ہے, ہمارے پاس اتنے ہاسپٹلز نہیں, نرسز نہیں, ڈاکٹرز نہیں. تو یہ جو آپ پہلا تو یہ قدم ہے کہ اس علاقے میں ایک ہاسپٹل کی بہت ضرورت تھی, تو یہ جو آپ نے 500 بیڈ کا ہاسپٹل بنایا اور یہ جو شروع کر رہے ہیں آپ, اس کے لیے پھر سے میں آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ پوری ہم سپورٹ دیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو پاکستان میں جتنے ہاسپٹل کی ضرورت ہے وہ گورنمنٹ نہیں بنا سکتی, اور اس کے لیے ہم نے ایک ایسا زبردست, اور میں دونوں پنجاب اور پختونخوا کی گورنمنٹس کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہیلتھ کارڈ ہے, جو ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہیں یہ انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں. میں آپ کے سامنے یہ بھی پیشن گوئی کرتا ہوں کہ 5 سال 6 سال 8 سال 10 سال تک, میکسیمم 10 سال تک یہاں کا جو ہیلتھ سسٹم ہوگا, ہمارے سے بڑے امیر ترین ملکوں کا بھی وہ ہیلتھ سسٹم نہیں ہوگا جو پاکستان کا بننے جا رہا ہے. اور وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہیلتھ کارڈ میں ہر خاندان میں, اور فیصلہ ہوا ہے کہ اگلے سال کے اینڈ تک ہر پنجاب کا اور پختونخوا کا خاندان اس کے پاس ہیلتھ انشورنس ہوگی. اس کو کہتے ہیں یونیورسل ہیلتھ کوریج. یہ آپ حیران ہوں گے, میں پھر سے کہہ رہا ہوں, امیر ترین ملکوں کے اندر بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ہے. یہ جو کارڈ ہے ہیلتھ کارڈ, اس سے کیا ہوگا؟ اب تک کیا ہوتا تھا کہ اچھے پرائیویٹ ہاسپٹل صرف بڑے شہروں میں چلے جاتے تھے کیونکہ پیسہ تو بڑے شہروں میں ہے, تو چھوٹے شہروں میں پرائیویٹ ہاسپٹل بناتا ہی کوئی نہیں تھا. اب ہم پرائیویٹ ہاسپٹلس کو انکریج کر رہے ہیں, انشاءاللہ ان کو سستی زمینیں دیں گے ہاسپٹل پرائیویٹ سیکٹر کو آنے میں. ساری ان کی جو اکوپمنٹ پاکستان میں, ہیلتھ ہاسپٹل کی اکوپمنٹ پاکستان میں نہیں بنتی, ساری وہ ہم ان کو ڈیوٹی فری اجازت دیں گے باہر سے امپورٹ کرنے کی. اور اس کے بعد ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے جب عام ہر گھر کے پاس ایک ہیلتھ کارڈ آ جائے گا گھرانے میں, تو کوئی بھی جا کے, اور ہیلتھ کارڈ میں آپ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف گورنمنٹ ہاسپٹل, کسی بھی پاکستان کے ہسپتال میں ہیلتھ کارڈ سے آپ اپنا علاج کروا لیں گے. اس سے یہ ہوگا کہ غریب ترین علاقوں کے اندر جب سب لوگوں کے پاس ہیلتھ فیملیز کے پاس ہوگا تو پھر پیسہ کا تو مسئلہ نہیں ہوگا. تو اس سے انشاءاللہ پورا ہم اپنا ایک ہیلتھ سسٹم کھڑا کریں گے پاکستان میں, جو کہ سارے علاقوں کو کور کرے گا, غریب علاقوں کو بھی. اور یہ میرا ایک, مجھے انشاءاللہ جب لوگ کہتے ہیں کہ کیا, مجھے میرے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے جب 5 سال پورے ہوں تو آپ کیا چاہیں گے کہ پاکستان میں کیا چیز ہوگی تو آپ سمجھیں گے آپ کامیاب ہوں. تو میں 5 سال کے اپنے بعد سب سے پہلے یہ چاہوں گا کہ ہم اپنا جو قرضے ہیں, جو کرنٹ اکاؤنٹ, جو ہمارے ڈیفیسٹس ہیں, ایک بیرونی خسارہ ہے اور ایک اندرونی خسارہ ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ دونوں خساروں کو ہم کم کر کے ادھر لے آئیں کہ پاکستان اپنے پیر پہ کھڑا ہو جائے. جو بیرونی خسارہ ہے وہ تو آپ کو, مجھے سب سے زیادہ فخر یہ ہے کہ پچھلے 5 مہینے میں
पिछले 5 महीने में जो हमारा, जिसको करंट अकाउंट कहते हैं, उसका जो सबसे बड़ा खसारा हमें मिला था 2.25 साल पहले, आज मैं फ़ख्र से ये कहता हूँ कि 5 महीने मुसलसल हमारा जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस में चला गया है, और 17 साल के बाद ये हुआ है। अब दूसरी जोर लगाना है कि अपना जो फिस्कल डेफिसिट है, यानी हमारी जो आमदनी है वो अभी भी कम है, हमारे खर्चे ज़्यादा हैं, लेकिन अभी तक मुझे इसका अभी तक ये फ़ख्र है कि आज अगर हमें कर्ज वापस ना करनी पड़े जो कि कर्जे इन्होंने पिछलों ने लिए थे, तो हमने अपनी आमदनी और खर्चे को अब बैलेंस कर लिया, यानी हमारा खसारा नहीं है। अब खसारा तब आता है क्योंकि हमें ये कर्ज़ों की किस्तें देनी पड़ती हैं, और इंशाअल्लाह वो आमदनी हम बढ़ाने की पूरी अब जोर लगा रहे हैं, अपने मुल्क में वेल्थ क्रिएशन कर रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह जब अगले हमारे 5 साल पूरे होंगे तो ये सबसे पहले तो ये कि जो कर्ज़ों का बोझ है इंशाअल्लाह इसको कम करें। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है कि आम आदमी की ज़िंदगी कैसे बेहतर हो। अगर आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो, गुर्बत यहाँ कम हो गई, लोगों की बुनियादी ज़रूरियात, उनकी सेहत का हम ध्यान रख सके, उनके लिए हम तालीम, हर गरीब घराने के लिए मौका मिले तालीम का, और ये जो हमारे जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ स्कूल खाली पड़े रहते हैं, वहाँ सिस्टम ठीक नहीं है, पूरा जोर लगा रहे हैं कि अब ये जो एजुकेशन का सिस्टम है ऐसे करें कि इसको डिसेंट्रलाइज कर दें, और साथ साथ इसके साथ जो हमारा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आ रहा है, जो बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, ये पाकिस्तान में एक इनकलाबी सिस्टम है, और इस सिस्टम के ज़रिए हम अपनी जो देहाती इलाकों के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिस तरह चकवाल है, मियाँ वाली, वो लोकल गवर्नमेंट के अंदर स्कूलों को ओवरसी करें, और ये हमारा बड़ा एक रेवोल्यूशनरी सिस्टम है जो इंशाल्लाह जब इलेक्शन आएंगे तो आपको पता चलेगा। बड़ी मेहनत से हम अपना नया बल्दियाती निज़ाम लेके आए हैं, तो स्कूल का निज़ाम ठीक हो जाए, सेहत का निज़ाम ठीक हो जाए, गवर्नेंस सिस्टम जो हम अब लगे हुए कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो पुलिस का सिस्टम है वो ठीक हो, और उसके लिए भी आप देखते रहेंगे कि पूरी जद्दोजहद है, क्योंकि ये एक बुरी आदतें पड़ चुकी हैं कई सालों से, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ठीक कर रहे हैं, और 5 साल के बाद लोगों को नज़र आएगा कि पुलिस एक ऐसी हमारी बन गई है कि लोगों की जान और माल की हिफाजत करेगी। थाना एक ऐसा होगा जिधर लोग ये नहीं समझेंगे कि थाना कोई दूर से, कोई बाहर से कौम आके चला रही है, अपना यानी पुलिस को अपनी पुलिस समझेंगे, और इंशाल्लाह इसके ऊपर पूरा जोर है। और उसके अलावा जो मैं चाहूँगा कि जो हमारा जो एहसास प्रोग्राम है वो पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं, दुनिया के अंदर बेहतरीन एक वो प्रोग्राम माना जाए गुर्बत कम करने के लिए। हम एक बड़ी ये जो अभी भी हमारा एहसास प्रोग्राम जो कोरोना के दौर हमने जिस तरह पैसे बांटे गरीब लोगों के अंदर, ये तो दुनिया भी अभी समझती है, इसकी खराज तहसीन पेश करती है पाकिस्तान को कि बेहतरीन तरीके से, शफाफियत से, और बड़े थोड़े वक्त पे इतना ज़्यादा हमने पैसा बांटा गरीब लोगों में, जिससे बच गई हमारी आवाम लॉकडाउन में जो तबाही मची थी। लेकिन जो अब पूरी तरह एहसास प्रोग्राम हम लेके आ रहे हैं गुर्बत कम करने के, ये हमने चाइना से बड़ी तफसील समझी थी कि चाइना ने कैसे गुर्बत अपनी कम की। दुनिया की तारीख में कभी किसी मुल्क ने इतनी तेज़ी से, इतने थोड़े टाइम में इतने ज़्यादा लोगों को गुर्बत से नहीं निकाला जो चाइना ने निकाला है। तो उस प्रोग्राम के तहत मेरा पूरा एक ईमान है कि हम अपने 5 साल के बाद ये कह सकेंगे कि पाकिस्तान में जब हम आए थे उससे अब गुर्बत बहुत कम हो चुकी है। और जो मेरा अभी मैं एक और स्कीम शुरू करने लगा हूँ कि एक पूरे हमारा एक प्रोग्राम जिसके अंदर पूरे स्टेप्स लेंगे कि कोई पाकिस्तान में भूखा ना सोए। इसके लिए हम इंशाल्लाह पूरा एक प्लान लेके आएंगे जिसमें पाकिस्तान के शहरियों को, हम पूरी कौम मिलके करेगी कि कोई हमारे मुल्क में भूखा ना सोए। ये एक पूरा प्रोग्राम इंशाल्लाह आपके सामने लेके आऊँगा। तो मैं फिर से आज आपको चिकवाल के लोगों को मुबारक देता हूँ। वो एक तो मैं भूल गया, वो जो सड़क उसकी बड़ी ज़रूरत थी बाईपास की, उससे बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा यहाँ। वो तो हमने चौथी चीज़ आज इनॉग्रेट किया है। लेकिन मेरे लिए असल 2 चीज़ें हैं, एक आपका हॉस्पिटल
اور یہ جو آپ کے ایک اسکول بنا ہے اور جو یونیورسٹی، اس کی میں آپ کو خاص طور پہ مبارک دیتا ہوں پھر سے. ہاں